ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کے مسودے کو حتمی شکل دینے کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری ہیں۔ عرب میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی اہم شخصیت کل ایران کا دورہ کر سکتی ہے۔ پاکستانی اہم شخصیت کے دورے کے دوران معاہدے کا حتمی مسودہ مکمل ہونے کا اعلان بھی متوقع ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق مذاکرات کا اگلا دور حج کے بعد اسلام آباد میں ہوگا، تاہم سرکاری طور پر اب تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ایک ہفتے میں دوسری بار ایران کے دورے پر پہنچ گئے۔ ایران کی اعلیٰ قیادت سے اہم ملاقاتیں کی۔ تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی۔ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے ملے۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف جنرل احمد وحیدی سے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے 5 روز پہلے بھی ایران کا دورہ کیا تھا۔ امریکہ کی جانب سے نئی تجاویز موصول ہوئی ہیں۔ ایران نئی تجاویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تصدیق کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کے تبادلے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ایران میں موجود ہیں۔ ایران کے 14 نکات کی بنیاد پر امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ کو اپنی نیک نیتی کا ثبوت دینا ہوگا، ایران سے امریکی پابندیاں ہٹانا ہوں گی اور ایرانی جہازوں کے خلاف بحری قزاقی کو ختم کرنا ہوگا۔ ہم بنیادی طور پر جو چاہتے ہیں وہ مطالبہ نہیں بلکہ ہمارے حقوق ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم ایران کے جواب کا چند دن انتظار کریں گے۔ جب تک ایران سے کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا ایران کو کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا جائے گا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں درست جواب حاصل کرنا ہوگا۔ ٹرمپ نے ترک صدر رجب طیب ایردوان سے فون پر بات چیت سے بھی آگاہ کیا اور کہا کہ ان کی ترک صدر سے فون پر اچھی گفتگو ہوئی ہے۔ کیوبا کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیوبا کی حالت بہت خراب ہے، ہمیں کیوبا کے عوام کی مدد کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا جن ایرانی رہنماؤں سے رابطہ ہے وہ معقول لوگ ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور جگہ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران کو ایک موقع دیں گے، انہیں ایران کے ساتھ کسی معاہدے پر پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ اب ہرمز کھولنی ہوگی، یہ فوری طور پر کھل جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے معاملے پر اسرائیل اور امریکہ میں اتفاق ہے، وہ جو کہیں گے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو وہی کریں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے معاملے پر اب صرف یہ سوال باقی ہے کہ کیا ہم اسے مکمل انجام تک پہنچائیں گے یا ایران معاہدے پر دستخط کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران نے مسلسل اپنے وعدوں کی پاسداری کی اور جنگ کو ٹالنے کے لیے ہر راستہ تلاش کیا ہے۔ ایران کی طرف سے تمام راستے کھلے ہیں۔ ایران کو جبر کے ذریعے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کی خواہش وہم کے سوا کچھ نہیں۔ مسعود پزشکیان نے مزید کہا کہ سفارتکاری میں ایک دوسرے کا احترام کرنا جنگ کرنے سے زیادہ سمجھداری، محفوظ اور دیر پا طریقہ ہے۔ وفاقی حکومت نے عید الاضحیٰ کی تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے۔ تعطیلات 26، 27 اور 28 مئی کو ہوں گی۔ وزیر اعظم کی منظوری سے کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ سینٹرل کرم میں خوارجین کے 2 گروہوں کے درمیان بھتے کے معاملے پر جھڑپ میں 18 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ شب سینٹرل کرم کے علاقے مناتو میں فتنہ الخوارج کے کاظم گروپ اور ممتاز امتی گروپ کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ممتاز امتی گروپ کے 18 خوارجی ہلاک جبکہ 3 لاپتہ خوارج لاپتہ ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ الخوارج کے گینگ لیڈر کاظم گروپ کے خوارجی ہلاک اور ایک لاپتہ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ہلاک ہونے والے خوارج کے لیے مناتو کے علاقے میں قبروں کی کھدائی کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل بھی خوارج کے مختلف دھڑوں کے درمیان متعدد بار مسلح جھڑپیں ہو چکی ہیں۔
انمول عرف پنکی کے کیس کی قومی اسمبلی میں بھی گونج سنائی دی۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ 18 مئی کو ایک کلپ چلا جس میں ڈرگ ڈیلر خاتون راجہ پرویز اشرف کا نام لے رہی تھی، جس بعد میں یہ بیان آیا کہ انمول سے زبردستی یہ کہلوایا جا رہا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے درخواست ہے کہ ایسے مقدمے کو تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے پبلک یا سوشل میڈیا پر نہ لایا جائے۔ اسپیکر ایاز صادق نے اعظم نذیر تارڑ سے کہا کہ سائبر کرائم کو غلط پروپیگنڈے اور ایکشن نہیں لینا چاہیے، غلط پروپیگنڈے پر ایکشن نہیں لینا چاہیے۔ اعظم نذیر تارڑ بولے کہ پورا ایوان راجہ پرویز اشرف کے ساتھ کھڑا ہے، آئی جی کو کہیں گے کہ مجرموں کو کورٹ لانے تک میڈیا پر نہ لائیں۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی داخلہ کے اجلاس میں کہا کہ میڈیا نے انمول عرف پنکی کیس کو ہائی پروفائل کیس بنایا۔ اسٹیٹ کی آج تک اتنی کوریج نہیں ہوئی جتنی اس خاتون کی ہوئی۔ طارق فضل چودھری نے قائمہ کمیٹی کو کہا کہ میڈیا چینلز کی رپورٹ پیمرا کے ذریعے طلب کی جائے۔ منشیات کے الزام میں گرفتار انمول عرف پنکی کے کیس میں حراست میں لیے گئے سی ٹی ڈی کے 2 اہلکاروں میں سے ایک کو چھوڑ دیا گیا۔ اے ایس آئی کفیل سے پنکی نیٹ ورک سے متعلق تحقیقات کے علاوہ اس کے بینک اکاؤنٹ سے متعلق بھی چھان بین کی گئی۔ سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق منگل کو سی ٹی ڈی سول لائنز کے 2 اہلکار علی قریشی اور کفیل اوان کو حراست میں لیا گیا۔ ان پر پنکی نیٹ ورک میں ملوث ہونے کا شبہ تھا۔ بدھ کو کفیل اوان کو چھوڑ دیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ کفیل کا باقاعدہ بیان قلم بند کیا گیا ہے، جبکہ اس سے پنکی نیٹ ورک سے متعلق معلومات بھی حاصل کی گئی ہیں۔ اے ایس آئی کفیل نے چند سال قبل پنکی کے ایک رائڈر کو گرفتار کیا تھا۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ کفیل اوان اور علی قریشی کے موبائل فون کے فورنزک ٹیسٹ بھی کر لیے گئے ہیں۔ جیکب آباد کے گاؤں صدیق رائی میں پسند کی شادی کرنے پر گھر جلانے کے کیس میں گرفتار 5 ملزمان کو ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ گاؤں میں متاثرہ افراد مشکل حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ خواتین کے ساتھ رشتہ داروں کے ہاں بھی موجود بچوں کو دودھ تک میسر نہیں ہے۔ پولیس نے گرفتار 5 ملزمان کو جیکب آباد کے ازداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا۔ پولیس نے ملزمان کے ریمانڈ کی استدعا کی، جو عدالت نے منظور کرتے ہوئے ملزمان کو 5 روز کے ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا، جبکہ گرفتار 5 ملزمان کو پولیس ریمانڈ ختم ہونے پر 22 مئی کو عدالت میں پیش کرے گی۔ متاثرہ گاؤں صدیق آرائی کے مرد جلے ہوئے مکانوں میں موجود ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت کھانا بنا کر گزر بسر کر رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے، آنے یہ تو مجبوری آنے چھاگے کانو تو پہ وقت اچھی آ کیا تیار کیا ہوتا چاچا؟ بابا آلو تیار کیا ہوتا بس یہ ٹماٹو آلو تاں سامنے پیا نہیں ہے۔ متاثرہ گاؤں کے خواتین رشتہ داروں کے ہاں ٹھہری ہوئی ہیں۔ خواتین کے سرپرست کہتے ہیں کہ خواتین جیسے تیسے کر کے اپنا گزارا کر رہی ہیں، لیکن شیرخوار بچوں کے لیے دودھ تک میسر نہیں۔ میری ایک بیٹی ہے، ان کے لیے ابھی تو دودھ ہے، وہ پریشان ہے، رشتہ داروں کے پاس چلے گئے ہیں، ادھر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ہو تو ہم ان کو کھلائیں۔ ابھی ادھر ادھر رائش ہے، پریشان ہے، کچھ ہے بھی نہیں، نہ دودھ ہے نہ پیسے ہیں ہمارے پاس تو کچھ لیں، کچھ بچا ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو کچھ لیں، پیسہ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں بچا ہے۔ ابھی رشتہ دار ادھر ادھر پریشان ہے، بچی ہے میرے ایک، وہ بھی پریشان ہے، ہم خود ادھر پریشان بیٹھے ہیں، گھر میں بھی کچھ نہیں بچا ہے۔ ایس ایس پی کے مطابق گھروں کو جلانے کے مقدمے میں 32 ملزمان نامزد ہیں، 10 گرفتار ہیں۔ مزید ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 5 مئی کو پسند کی شادی کے بعد لڑکی کے حامیوں نے لڑکے کے گاؤں میں 100 سے زائد گھروں کو آگ لگا دی تھی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ عالمی برادری کے مفاد میں ہے کہ امریکہ ایران تنازع جتنا جلدی ممکن ہو حل ہونا چاہیے۔ اس تنازع کے خطے پر بہت منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جبکہ اس کی وجہ سے معیشت اور توانائی دباؤ میں ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے لاہور میں سابق گورنر پنجاب مخدوم احمد محمود کی رہائش گاہ پر جا کر ان سے ملاقات کی اور ان کی عیادت کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی وسطی پنجاب حسن مرتضیٰ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ملاقات میں پارٹی کے تنظیمی اور سیاسی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مخدوم احمد محمود نے بلاول بھٹو زرداری کو جنوبی پنجاب کے دورے کی دعوت دی اور کہا کہ ملتان، بہاولپور اور رحیم یار خان میں جلسے ہونے چاہیے۔ ملاقات میں امریکہ ایران کشیدگی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
پاکستان اور IMF کے بجٹ مذاکرات IMF مشن کے دورہ پاکستان میں 2 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق IMF کے ساتھ پیشتر نکات پر اتفاق ہو چکا ہے، جبکہ چند نکات پر مزید بات چیت کی ابھی ضرورت ہے۔ ذرائع کے مطابق IMF نے پاکستان کو 430 ارب روپے کے نئے ٹیکس اقدامات تجویز کیے ہیں، جبکہ پاکستان کو اگلے مالی سال کے دوران پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی 100 روپے فی لیٹر تک جانے کا کہا ہے۔ صوبوں کو 430 ارب روپے اضافی ریونیو جمع کرنے کا ہدف بھی دیا گیا ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ مذاکرات 20 مئی کو ختم ہونا تھے، اب 22 مئی کو ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق IMF نے اگلے مالی سال کے دوران پاکستان کو 430 ارب روپے کے نئے ٹیکس اقدامات تجویز کیے ہیں۔ گیس اور بجلی نرخوں میں سال میں 2 مرتبہ اضافے کی شرط برقرار ہے۔ IMF نے پیٹرولیم لیوی کے ہدف میں 18% اضافے کا کہا ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے پیٹرولیم لیوی ہدف 1730 ارب روپے، دفاعی بجٹ 2564 ارب روپے سے بڑھا کر 2665 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان ہے۔ جیو نیوز کے حاصل کردہ معلومات کے مطابق آئندہ مالی سال کے وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے 986 ارب اور صوبائی ترقیاتی بجٹ 2.1 ٹریلین سے بڑھا کر 2.5 ٹریلین روپے تک مختص کیا جا سکتا ہے۔ سود کی ادائیگیاں آئندہ مالی سال میں 7.8 ٹریلین روپے، جبکہ پاکستان کی بیرونی مالی ضروریات 21.2 ارب ڈالر تک رہنے کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال FBI ٹیکس آڈٹ سے 95 ارب اضافی آمدن حاصل کرے گا۔ چینی، سیمنٹ، تمباکو اور کھاد سیکٹر سے مزید 50 ارب روپے ریکوری کا بھی تخمینہ ہے۔ آئندہ مالی سال میں معاشی شرح نمو 3.5% رہنے کا تخمینہ ہے، جبکہ اوسطاً مہنگائی 8.4% رہنے کی پیش گوئی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم 14,500 روپے سے بڑھا کر 18,000 روپے کرنے پر عارضی اتفاق ہوا ہے۔ صوبائی آمدن آئندہ مالی سال میں 1950 ارب روپے تک پہنچنے کا امکان ہے۔ اسپیشل اکنامک زون کے لیے نئی ٹیکس چھوٹ نہ دینے، جبکہ خصوصی اقتصادی زون اور ٹیکنالوجی زون کی مراعات 2035 تک مرحلہ وار ختم کرنے کی تجویز ہے۔ اشرف ملکم، جیو نیوز، اسلام آباد۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح سیالکوٹ کی مویشی منڈیاں سج چکی ہیں۔ شیر نام کے ایک بیل کی آمد نے مویشی منڈی میں دھوم مچا دی ہے۔ اس کا مالک اس کی 1 کروڑ 25 لاکھ روپے قیمت طلب کر رہا ہے۔ دعویٰ ہے کہ بیل کا وزن 37 من ہے۔ مزید بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے عمر اعجاز۔ جی، ملک بھر کی طرح سیالکوٹ میں بھی مویشی منڈیاں سج چکی ہیں۔ میں اس وقت سیالکوٹ کی ایک منڈی میں موجود ہوں، جہاں پر بکرے، چھترے اور بیل جو ہے فروخت کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ یہاں پر کافی گہما گہمی ہے، لیکن مویشی منڈی میں ایک ایسے سٹال پر میں موجود ہوں جہاں پر ایک نایاب جانور جو ہے وہ فروخت کے لیے یہاں پر پہنچا ہوا ہے، اور اس کا نام شیر سیالکوٹ ہے۔ اس کو پالنے کے لیے آپ نے کتنی محنت کی، کیا کچھ کرنا؟ یہ میری 1 سال کی محنت ہے۔ اس کی خوراک میں کالا چنا ہے، مکی ہے، کنک ہے، دودھ ہے، مکھن ہے اور گھی ہے۔ سردیوں میں گھی دیتے ہیں، گرمیوں میں سرسوں کا آئل دیتے ہیں ہم لوگ۔ آپ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی؟ 1 کروڑ 25 لاکھ روپے۔ فیصل آباد سے بھی ایک پارٹی آئی ہوئی تھی، ابھی وہ 85 لاکھ روپے لگا کے گئی ہے، لیکن میں نے ان کو 10 فائنل بولا ہے۔ کون سی نسل ہے یہ سلگر برہمن ہے، امپورٹڈ سیمن ہے اس کا۔ جب اس کو میں نے خریدا تھا اس کا 550 کلو وزن تھا، 12-13 من ہوگا تقریباً۔ اچھا جی، پالنے کے بعد اب اس کا کتنا وزن ہو گیا؟ اب اس کا 37 من ہے۔ 37 ہاں، یہاں پر آپ نے اس کے جو مالک ہیں ان کی زبانی سنا ہے۔ یہ شیر سیالکوٹ جو ہے اس کا وزن 37 من ہے اور 1 کروڑ 25 لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ گوجرانوالا کے تاجر نے عید قربان پر قربانی کے لیے اعلیٰ نسل کے 12 بیل خرید لیے ہیں۔ تاجر کا کہنا ہے کہ عید کے پہلے روز ان تمام جانوروں کے گوشت کا قورمہ، قیمے والے نان اور باربیکیو بنا کر غریب اور مستحق افراد میں تقسیم کریں گے۔ مزید بتا رہے ہیں عثمان خلیل۔ جی بالکل، یہ کسی مویشی منڈی کے مناظر نہیں بلکہ یہ مناظر ہے گوجرانوالا کے تاجر شیخ سلیم محمود کے گھر کے، جنہوں نے قربانی کے لیے 12 خوبصورت تگڑے بیل خریدے ہیں جن کی مالیت کروڑوں روپے میں ہے۔ شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہر سال ہی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کے اس قربانی کریں، اور اس مرتبہ بھی ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ ہم خوبصورت سے خوبصورت جانور لے کے آئیں، اور یہ جتنے آپ جانور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، بیل دیکھ رہے ہیں، یہ سارے نسلی ہیں، فارم سے ہم لے کے آئے ہیں۔ یہ میلے کا سامان ادھر لگا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ بارک تعالیٰ عید والے دن ان کا گوشت کر کے مستحق لوگوں کے اندر ہم اس کو تقسیم کریں گے، اور نان، قیمے والے نان لائف بنا کے وہ بھی غریبوں کو دیں گے۔ پہلے کھلائیں گے، پھر ان کو گوشت دیں گے، پھر ان کو یہاں سے روانہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور دور دراز سے شہری ان کو دیکھنے آ رہے ہیں اور سیلفیاں بنوا رہے ہیں، اور شیخ صاحب کے مطابق ان کا گوشت یہاں پر ہی جو ہے ایک خیمہ لگا کر غریب اور مستحق افراد میں تقسیم کیا جائے گا۔
वज़ीर आज़म से नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कायम कमेटी के नायब चेयरमैन ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन ने स्ट्रेटेजिक हम आहंगी पर मबनी एक मुनफरिद दोस्ती कायम की है। वज़ीर आज़म ने चीन के सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म और चीनी अवाम को सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर दिली मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आज़म ने चीन के बुनियादी मफादात पर पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का अदा किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म ने सी पैक के अगले मरहले की कामयाबी के लिए पुख्ता अज़्म का इजहार किया। रूस और चीन का मुश्तरका एलामिया जारी। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि कई ममालिक की इस्तेमारी सोच के तहत आलमी मामलात को एकतरफा तौर पर चलाने की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। रूस यूक्रेन पर चीन के गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ को सराहता है। पायदार अमन के लिए यूक्रेन बहरान की बुनियादी वजूहात ख़त्म करने की ज़रूरत है। रूस और चीन मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान दोस्ती को मजबूत करने और मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों को वसअत देने का अमल जारी रखे हुए हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का कहना है कि ईरान और अमरीका के दरमियान जारी तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की मुसलसल सालिसी को सराहते हैं। उम्मीद है कि ईरान मौके का फ़ायदा उठाकर कशीदगी के ख़तरात और ख़तरनाक असरात से महफूज रहेगा और हालिया कोशिशों के साथ मुस्बत रवैया इख्तियार करके मुज़ाकरात में आगे बढ़ेगा। सऊदी अरब पायदार अमन के लिए आलमी और इलाकाई कोशिशों की हिमायत करता है और ईरान को मुआहदे तक पहुँचने के लिए मज़ीद वक्त देने के फ़ैसले पर सदर ट्रंप को सराहते हैं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से राब्तों में थे। बैरिस्टर गौहर ने उन्हें बताया कि मोहसिन नकवी के सामने अपना मौक़िफ़ रखा है। मोहसिन नकवी ने कहा कि केसेस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं लगाया जाएगा। हमने जवाब दिया कि हुकूमत पर एतमाद नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बहुत सी इतलात दुरुस्त नहीं, ना किसी हुकूमती शख्सियत ने उनसे रब्ता किया, ना ही कोई डील की ऑफ़र की। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स मुल्क की अहम और बावकार फोर्स है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स एक बावकार फोर्स है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दिल के करीब है। मनशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने एक साल में 1 अरब 14 करोड़ डॉलर मालियत की मनशियात पकड़ी। नुमाया कारकर्दगी पर तलाल चौधरी ने रिक्रूट्स में एजाज़ात भी तकसीम किए। एंटी करप्शन पुलिस ने हैदराबाद में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में छापा मारकर असिस्टेंट मुख्तार कार को गिरफ्तार करके 3 लाख रुपए की मुबैना रिश्वत की रकम बरामद कर ली है। एंटी करप्शन पुलिस हुकाम के मुताबिक टंडू आगा के मकीन वकास शाह से मुख्तार कार आफ्ताब सिपियो ने मुबैना तौर पर 3 लाख रुपए रिश्वत तलब की। FIR के मुताबिक मुतासरा शहरी को 18 लाख रुपए से ज़ायद मनशियात के मुआवजे के चेक जारी किए गए थे। मुद्दई का कहना था कि रिश्वत न देने की सूरत में मजीद मुआवजे के चेक रोकने की धमकियाँ दी गई। मुलजिम खुद को आला अफसरान का फ्रंट मैन जाहिर करता था। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने के ज़ेर एहतमाम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से खुसूसी तकरीब मुनाकिद की गई। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली ए बेकर ने सियालकोट में बनने वाले फुटबॉल्स के आलमी मयार को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप के सफ़र में अपना किरदार अदा कर रहा है। अरफा फिरोज ज़की की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाना फुटबॉल के रंग में रंग गया, जहां फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा, खेल कौमों को जोड़ते हैं। उन्होंने अपने दौरे सियालकोट का जिक्र करते हुए वहां बनने वाले फुटबॉल्स के मेयार को सराहा। तकरीब में अमरीका की 250वीं सालगिरह और खेलों की अमरीकी दिहाई के आगाज का जश्न भी मनाया गया। नेटली बेकर ने कहा, तारीख का सबसे बड़ा फीफा वर्ल्ड कप अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। पाकिस्तान फुटबॉल
फुटबॉल फेडरेशन के साथ फीफा वर्ल्ड कप की लॉन्चिंग तकरीब एक तारीखी लम्हा है। 2026 फीफा वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। ये फीफा की तारीख का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होने जा रहा है, जिसमें 48 टीमें 16 शहरों में खेलेंगी। 48 teams playing across 16 cities. पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मोहसिन गिलानी ने फुटबॉल को आलमी हम आहंगी की अलामत करार दिया। पाकिस्तान में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप की लॉन्चिंग तकरीब मुनक्किद हुई है। सदर फीफा ने पाकिस्तान के लिए खुसूसी पैगाम भी दिया है। फीफा के जरिए पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। फीफा वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मदाह पुरजोश हैं। इस्लामाबाद में मुनक्किदा तकरीब में सफारतकारों, हुकूमती नुमाइंदों और स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब का अख्ताम सोवेनियर्स पर हुआ, जबकि ऑफिशियल फुटबॉल की रनुमाई भी की गई। कैमरामैन साजिद तारिक के साथ अरफा फिरोज ज़की, जियो न्यूज़ इस्लामाबाद। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सिलहेट टेस्ट में 78 रन से हराकर सीरीज में क्लीन स्वेप कर दिया। 437 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 358 रन बनाकर आउट हो गई। मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज़्यादा 94 रन बनाए। बांग्लादेश के तेजुल इस्लाम ने दूसरी इनिंग्स में 6 और टेस्ट में 9 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश ने मुसलसल दूसरी मरतबा पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में क्लीन स्वेप किया है। आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सारानान के इलाके अर्जम कली में ऑपरेशन के दौरान फितनल खवारिज के अफगान कमांडर बसीर को हलाक और उसके अफगान साथी को गिरफ्तार कर लिया है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर फितनल खवारिज के कमांडर बसीर को शबान के इलाके से शनाख्त किया। हलाक दहशतगर्द बसीर खारजी कमांडर नूरुल्लाह का बेटा था, जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुतअद्दिद हमलों का मंसूबा साज रहा है। हलाक दहशतगर्द बसीर शाबान के इलाके में दरअंदाजी की कोशिश करने वाली तश्कीलात का कमांडर भी था। लाहौर में भी मवेशी मंडियां सज गई हैं। रिपोर्ट कर रही हैं हफ्सा उस्मान। लाहौर की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के लिए बड़ी तादाद में जानवर लाए गए हैं। कहीं भारी भरकम बैल दिखाई देते हैं तो कहीं बकरे और दुम्बे। ऊंट भी खरीदारों की तवज्जो का मरकज हैं। इंतजामिया ने मंडियों में मेडिकल कैंप भी कायम किए हैं। सफाई सुथराई को भी यकीनी बनाया जा रहा है। पिछले हफ्ते यहाँ से लेके गए हैं कुर्बानी के लिए, घर जाके 2 घंटे बाद गिर गया, तो उधर से डॉक्टर से टीका लगवाए हैं, लेकिन इसे फ़र्क नहीं डल। तो अब माशाल्लाह इधर लेके आए, ये अभी 2 टीके इन्होंने लगाए हैं। माशाल्लाह ये देखें, आपके सामने खड़ा हो गया है। व्यापारियों का कहना है कि हर चीज महंगी हो गई है। जानवरों की खुराक, ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात में इजाफे की वजह से अच्छे और सेहतमंद जानवरों की कीमतें लाखों रुपए तक पहुंच गई हैं। पूरा साल मेहनत की है, वो आधे मुफ्त मिल जाए, पैसे नहीं दे रहे। उसका रेट पूरा नहीं लगा रहे। जिससे बछड़ा है ना, ये 4 लाख का, उसका लगाते हैं 2.5 लाख, बोलते हैं हमारी रेंज यही है। रेट बहुत कम लगाते हैं, 1,80,000 2 लाख रुपया कहते हैं। बच्चा 2.5 लाख को तो 2,60,000 रुपए की खरीद करने वाला है। खरीदार कहते हैं सख्त गर्मी है, कुर्बानी तो करनी है, लेकिन व्यापारी मवेशियों की कीमत बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। अभी तो बहुत महंगे जानवर हैं, अभी तो समझ में नहीं आ रही, इतना रेट है तो क्या हमारे साथ इन्होंने जो है ना इतना रेट लगाएंगे तो कैसे हम खरीद पाएंगे। रेट्स तो काफ़ी ज़्यादा है पिछले साल की निस्बत जो है ना। पिछले साल जो 2-2.5 का कह रहे थे, इस साल 4, 4.5, 5 लाख डिमांड है। रात के आए हैं हम 12 बजे के, अब लेके अब घर जाएंगे, अब सुकून नींद पूरी करेंगे। मवेशी मंडियों में जानवरों की भरमार है, मगर महंगाई के बायस शहरी अपनी पसंद के जानवर खरीदने में मुश्किलात का शिकार है। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर।